خصوصی نشستوں کے حوالے سے 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے۔ 8 ججوں نے یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دیا تھا، جبکہ باقی ججوں کی طرف سے اس کے خلاف بات کی گئی تھی۔ وہ سارے متفق نہیں تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو اسی اپنے فیصلے میں 8 ججوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر اس میں کنفیوژن کسی کو نظر آئے، تحریک انصاف کو، الیکشن کمیشن کو یا کسی اور کو، تو وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے، صرف ان 8 ججوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کئی دن کے بعد 25 جولائی آخری تاریخ تھی اس کی وضاحت کے لیے جانے کی، تو سپریم کورٹ چلا گیا الیکشن کمیشن وضاحت کے لیے، جیسا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اور وضاحت یہ مانگی گئی سپریم کورٹ سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، کہ جناب یہ ہمیں واضح نہیں ہے کہ بیان حلفی پر کس کے سائن ہونے تھے۔ یہ بیرسٹر گوہر کے سائن ہیں، ان کو تو چیئرمین پی ٹی آئی مانا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کو ہم تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک کنفیوژن ہے، یہ ہمارے لیے ایک ابہام ہے، یہ ہمارے لیے وضاحت کر دی جائے۔ یہ بات ہے 25 جولائی کی، پھر چھٹیاں ہو جاتی ہیں سپریم کورٹ کی، اور اس پر فیصلہ، وضاحت والا فیصلہ کب آتا ہے؟ 2 روز قبل اس پر وضاحت والا فیصلہ آتا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے ان 8 ججوں کی طرف سے کہا گیا 12-13 ستمبر کو ججوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جس طرح سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وضاحت کر دی جائے، سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی۔ وضاحت میں کیا کہا گیا؟ اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وضاحت جاری کی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت اکثریتی بینچ کے فیصلے میں شامل تھے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ آنے پر اس پر عمل درآمد میں دشواریوں کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی تھی۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر کیس کا فیصلہ دینے والے 8 اکثریتی ججز نے وضاحتی بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کی دشواریوں کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ 4 صفحات پر مشتمل وضاحتی بیان میں ججز نے لکھا کہ انتخابی نشان نہ ہونے کے باعث سیاسی جماعت کا آئینی و قانونی اختیار ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور ہے، اس نے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا نہ صرف فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیری حربے اختیار کرنا ہے، بلکہ فیصلے پر عمل درآمد کو ناکام بنانا اس میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ججز نے لکھا کہ تمام نکات کی وضاحت تفصیلی فیصلے میں دی جائے گی۔ ہم نے کیس کے مختصر فیصلے میں وضاحت کی تھی کہ انتخابی نشان ہونے یا نہ ہونے کے سبب کسی سیاسی جماعت کا آئینی یا قانونی اختیار ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے تحریری آرڈر میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن تسلیم کر چکا ہے کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی ارکان کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا غلط ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس اقدام کے آئینی اور قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے تمام ارکان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے۔ فیصلے کا اطلاع قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر بھی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش سخت الفاظ میں مسترد کی جاتی ہے۔ واضح کیا جا چکا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری طور پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو رجسٹرڈ جماعت اور بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا ہے۔ اب وضاحت کے نام پر الیکشن کمیشن اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی تھی، جس طرح سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا گیا، وضاحت آ گئی تو اس کے بعد فیصلے پر عمل ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی بدنیتی ہے، انہوں نے ٹائم ضائع کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، تو اس پر بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن بالکل اسی طرح سے اس فیصلے پر عمل کر دیتا جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا، لیکن وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اشتعال انگیز اور اس کی طرف سے بیان جاری کیا گیا، لیکن اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی طرف سے بیان جاری کرتے، بلکہ ذرائع کے حوالے سے یہ بیان دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایسی کوئی بدنیتی نہیں ہے، بلکہ کس طرح سے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ ہم نے تو الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کی طرف سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہا گیا کہ
الیکشن کمیشن کی طرف سے جو خط و کتابت کی گئی ہے اس میں جگہ جگہ پر بیرسٹر گوہر کو تحریک انصاف کا چیئرمین اور عمر ایوب کو اس کا سیکرٹری جنرل قرار دیا گیا ہے۔ اب جبکہ عمر ایوب سیکرٹری جنرل نہیں رہے، ان کی جگہ پر سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل قائم مقام بن چکے ہیں، وقتی طور پر بن چکے ہیں، لیکن ان دنوں میں جب خط و کتابت ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو عمر ایوب کو سیکرٹری اور بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کہہ کے ان کو ایڈریس کیا جا رہا تھا۔ تو یہی چیز لے کر سپریم کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو یہ سارا کچھ کہا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جس طرح سے کھچائی کی گئی ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن یہ اتنی کیا کہیں اس کو پورزم ہے یا ڈٹائی سے کام لے رہا ہے کہ جس طرح ان کا پہلے وتیرہ تھا اس کے بعد بھی ان کے وتیرے میں، ان کے رویے میں کسی قسم کا فرق اور اثر نہیں آیا، کوئی اثر نہیں لیا انہوں نے۔ جیسے ہی سپریم کورٹ کا یہ وضاحتی فیصلہ آتا ہے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس پر ہم جائزہ لیں گے، اس فیصلے پر کیسے عمل کیا جائے، اور الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں کہا گیا کہ مشاورت ہو گئی ہے، مزید مشاورت بھی جاری رکھی جائے گی، گویا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے جس کا ذکر سپریم کورٹ کے اپنے اس وضاحتی فیصلے میں بھی کیا گیا ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب بھی چاہتے تھے کہ فوری طور پر اس کا فیصلہ آ جائے تاکہ ہم اس پر نظر ثانی کرنے کے قابل ہو جائیں اور کچھ ججوں کو مینج کیا جائے، تو پھر سے حکومت کو ایک ریلیف دے دیا جائے، تحریک انصاف سے یہ سیٹیں ساری چھین لی جائیں۔ اور الیکشن کمیشن بھی اسی کا انتظار کر رہا ہے تاکہ خصوصی نشستیں تحریک انصاف کو نہ مل سکیں۔ خصوصی نشستیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں تو سینٹ میں تحریک انصاف کی مزید نشستیں بڑھ جائیں گی، باقیوں کی نشستیں کم ہو جائیں گی، اور یہ جس طرح سے ترمیم کرنے جا رہے ہیں، جوڈیشل پیکج جس طرح سے لا رہے ہیں 26ویں ترمیم، وہ کرنے کے قابل یہ حکومت نہیں رہے گی۔ اور اس پر بھی تھوڑی سی چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی مایوس ہو کے شہباز شریف کو برا بھلا کہتے ہوئے، ان کی سرزنش کرتے ہوئے واپس لاہور تشریف لے آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ واپس جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ اور یہ بھی پتہ چلا عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کبھی کہا جاتا ہے کہ 8-10 دن کے لیے یہ معاملات مؤخر ہو گئے ہیں ترمیم کرنے کے، کبھی کہتے ہیں کہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ اجلاس ملتوی ہو جائے گا، غیر معینہ مدت کے لیے اس ترمیم کا سارا معاملہ مؤخر ہو جائے گا، ملتوی ہو۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے 2 سٹیٹمنٹ دی گئی ہیں۔ آ جاتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کی طرف۔ ابھی وہ تفصیلی فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے آنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو اس میں جو کچھ ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا حال ہوگا، اس میں الیکشن کمیشن کو سوچ کر ہی ابھی سے ان کی ہوا، جس طرح سے میاں نواز شریف کی آہستہ آہستہ ہوا خارج ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اپنے پریشر کوکر میں زیادہ کھلاؤ نہیں آنے دیتے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان کے پریشر کوکر کی سیٹی آہستہ آہستہ بجتی رہتی ہے، رفتہ رفتہ ان کی ہوا نکلتی رہتی ہے۔ تو اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کی ہوا بھی نکلنا اور سیٹی بجنا شروع ہو گئی ہے جس طرح سے فیصلہ آئے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن کو پرواہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جن کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا ہے وہ اب بھی ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ایسا فیصلہ ہو جائے کہ ان کو گھروں کو بھیج دیا جائے، بھیجے جانے کا فیصلہ آ جائے، تو پھر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ شہباز شریف، نہ نواز شریف، اور نہ ان کے اوپر والے جو ان کے سر پر دست شفقت بلکہ کبوتر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔